بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ دنیا میں کتنی اقوام ہیں اور کتنے مذہب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی۔ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، یہاں تک کہ واش روم جانے کے آداب بھی ہمارے پیارے مذہب اسلام نے ہمیں سکھائے۔ بڑوں سے کس طرح پیش آنا ہے، چھوٹوں سے کس طرح پیش آنا ہے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، عورتوں سے، بچوں سے، یہاں تک کہ جنگ کے آداب بھی اسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ اگر تم اپنے مقابل سے جنگ جیت رہے ہو اور تم جنگ جیت گئے ہو تو ان کی عورتوں اور بچوں کو تم کچھ نہیں کہو گے اور ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا پیارا مذہب اسلام۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بہنوں کو اور 2 بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا، اور نیند جس میں انسان تقریباً اپنی 1/3 زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنت ذکر فرمائے ہیں۔ جو اس شخص پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات پائے گا۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جلد سے جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کرے۔ ناظرین، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے، اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا ہے۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، خواہ قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹھ، یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں، کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے۔ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے، اپنا بستر جھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے پیچھے یا اس میں داخل ہوگی۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اسے دھو لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک ہو یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی سے ہی بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیے جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے اس کے اطراف میں کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو
اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بھائیوں یا دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ ناظرین، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی تقوی، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہیں۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، علامہ محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنی حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم دیا تھا، آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا۔ آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ کتاب اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ کرو، جس کو انجمن معائنہ امریکہ نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سونے دیا جائے، کیونکہ بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں اور ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہوتا ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہرائی سیاہی میں ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے یہ حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اور یہ جو نوخیز بچوں میں بے راہ روی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور ابتدا سے ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ ان لاوارث کی کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے سی اس غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت وارد ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناوی جامع الصغیر کی شرح میں لکھتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے بستروں کو جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد مرد کے 70 کی طرف نہ دیکھے، اور نہ ہی عورت عورت کے 70 کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر آتی ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ جب خلوت ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ میں اس دروازے کو بند کرنے کے لیے تعلیم دی کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے ہی پابندی عائد کر دی جائے کہ برائی کے راستے بند ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگدو سے کام لینا چاہیے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے گھر حاضری کی توفیق دے۔ یا اللہ پاک
ہم سب مسلمانوں کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق